اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 104 ہے۔ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ خام خواہ بیجا سوالات جن کا مقصد دین سے اعراض اور بریک بینیوں میں الجھ کر کے دین سے جان چھڑانا ہے، ایسے لایانی بے مقصد سوالات اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا نقصان بھی الٹا خود انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اللہ نے تو پھر وہ حکمتیں جو رکھی ہیں خاموشی کے اندر کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر بیجا بریکیوں میں جائے گا تو معاملات میں تشدد اور سختی بنتی جائے گی، بعد میں آدمی اس کی تاب نہیں لا پائے گا۔ اب جو آیات ہیں پھر اس کے بعد مسئلہ بیان ہوا کہ لوگوں نے مختلف قسم کے جانور جو غیر اللہ کے لیے وقف کر رکھے تھے ان کی مذمت بیان ہوئی۔ آج جو آیات ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی دعوت کے انکار کی بنیادی وجہ بیان ہوئی۔ بات تو بڑی واضح تھی، نبی خیر خواہ بھی تھے، پھر مانا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اصل میں جو آبائی دین ہوتا ہے نا، باپ دادے والا دین، خاندانی دین، انسان کے لیے سب سے کڑا مرحلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے باپ دادے والا دین چھوڑنا۔ ہاں کا سمجھ آ بھی جائے تو لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے باپ دادے کے دین سے پوری برادری شریکہ پورا خاندان ایک طرف اور دین پہ بندہ کھڑا ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا تم آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری، وہ دین، وہ شریعت، وہ اللہ کے احکام، وہ کتاب کی صورت میں یا کتاب کے علاوہ ویسے نبی کو اللہ نے پیغام دیے، تم اس پہ آ جاؤ، اس کو مان لو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ پایا ہم نے، ہمیں کافی ہے، ما وہ چیز، وجدنا ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد، یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو دو تین انداز سے کھول کے بیان کیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا باپ دادے والا، وہ اس لیے کہ واضح مانتے تھے کہ ان کے وہ چیز نبیوں کی دعوت باپ دادا کے دین کا رد کرتی تھی، تو لا محالہ اب آبائی دین کی مخالفت ان کو برداشت نہیں تھی، اس لیے کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ایک نمیاں ہی گلاں آ گئی نے، ما سمعنا بہذا فی الملت، پہلے دین میں ہم نے یہ نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو جی کوڑوں ہی کڑی لگ دیجئے، نبیوں کی باتوں کو گرانت کہہ کے نا وہ رد کر دیتے، یا پھر کہہ دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں نا ہم تو اسی پہ رہیں گے، جیسے یہاں پر ہمیں کافی ہے۔ اور سورہ زخرف 25واں پارہ، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بڑے واشگاف الفاظ میں کھولی کہ جتنے بھی نبیوں کے مخالف تھے نا، سب میں یہ اعتراض کا یہ جملہ، یہ عذر کامن تھا، مشترک تھی یہ بات کہ ہم نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا،
وہ صاف کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پہ پایا، ان و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اسی کے اوپر چلنا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اعلانیہ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات شامل تھی، لوگوں پیو دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں جب آپ نے بادشاہ کو خط لکھے نا، روم کا بادشاہ عیسائی جو تھا ہرقل، یہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یہ شام آیا ہوا تھا۔ شام کے اندر اس کو خواب آیا تھا، جس سے یہ پریشان ستارے دیکھے، یہ ستاروں کا ماہر نجومی تھا، بڑا ماہر بندہ تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ بڑا ستاروں کی پہچان کا ماہر تھا، بڑا گہرا نجومی تھا، یہ جو رومی بادشاہ تھا۔ یہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے کہا بھی میں نے جو حساب لگایا خواب دیکھی، اس میں ختنے کرانے والے جو ہے نا ان کا نبی غالب آ گیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے پوچھا یہ ختنے، تو انہوں نے کہا ہواریوں نے جی دیکھیں ہماری معلومات کی حد تک نا ختنہ کرواتے ہیں یہودی، عیسائی تو یہ کام چھوڑ گئے تھے، یہودی ابھی اس وقت تک بھی کرواتے تھے ختنہ۔ انہوں نے کہا ہماری معلومات کی حد تک ختنے کا کام ہے صرف یہودیوں میں، اور یہ کوئی اتنے زیادہ ہے نہیں تعداد میں، تو آپ حکم کریں ویسے بھی ختم کر دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یہ ہوں گے نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ کہا نہیں ایسے پتہ کرو مسئلہ کو۔ خیر مختصر یہ کہ اس نے پتہ کروایا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تجارت کی غرض سے شام آئے ہوئے تھے، ملاقات ہو گئی، وہ مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہرقل نے پوچھا تھا ماذا یامرکم، یہ بتاؤ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ یامن بالصدق والعفاف ہے، جو وہ ہمیں کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بشیء، ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، یامن بالصدق والعفاف وصلۃ الارحام وترک الاوثان، وہ نبی کہتا ہے پاک دامنی اختیار کرو، بدکاری نہیں کرنا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور سچ بولو، یہ اس نبی کا پیغام۔ اور وہ نبی ایک بات اور بھی کہتا ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا جن کاموں کے جو کرتے تھے نا، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج چھوڑ دو، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو۔ ہرقل کے بادشاہ میں کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ اس نبی کی دعوت جملہ ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں۔ یہ معاملہ سب سے مشکل ہے۔ آپ فی زمانہ دیکھ لیں ہمارے یہاں فرقہ واریت کتنی گمبھیر ہے، دیوبندی بریلوی، حالانکہ سب قرآن مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، کلمہ اختلاط مسائل میں ہے نا، نظریات میں ہے، لیکن اس گمراہی کے نتیجے میں جو رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، جو فرقہ وارانہ مسائل ہے نا، ہر ایک امتیازی، اس پہ تشدد کا عالم یہ ہے کہ جیڑا بندہ دوسرے بندے گیا نہیں تو مرتد ہویا نہیں، تو بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ تک چل جاتے ہیں۔ باپ دادا کا دین چھوڑنا لوگوں کے لیے بدترین تلخ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ اس حالات کے اندر حالانکہ مسلمان ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے دین مانتے ہیں، لیکن ضد عصبیت یہاں تک کھڑی کر دیتی ہے، رشتہ لینا نہیں، انہوں رشتہ دینا کوئی نہیں، انہوں میل جول کوئی نہیں، اس کی یہ بھابی ہو گیا، یہ ظلم بھی معاملہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آبا، ہمیں کافی ہے وہ چیز پہ ہم نے پایا جس پر باوجداد۔ تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اور اللہ کے بندو تمہارے باپ دادا کو اگر ان کو سمجھ نہ بھی ہو کہ دین کیا ہوتا پھر بھی وہی مننا یہ اولو کیا، اور اگرچہ کان آباؤہم ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا نہیں وہ جانتے تھے کچھ، وہ بیچارے جاہل تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا دین کیا، ولا یہتدون اور وہ ہدایت والے بھی ان کو دین پہ بھی نہیں تھے، وہ جو رسم و رواج تھے وہی دین بنا کے بیٹھے تھے، جاہل تھے وہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تو مایا کہ اس کے باوجود اس پہ چلو گے، تو یہ لوگ اس کے باوجود بھی اڑے ہوئے تھے۔ مایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم
انفسکم تم لازم پکڑو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم نہیں نقصان دے سکتا تم کو، من وہ بندہ، ضلع جو رائے حق سے پھسل گیا بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پہ ہوگی۔ اب دیکھو نا، بعض الفاظ میں اللہ نے توحید کا پیغام دیا، شرک کی مذمت کی، نبی کی رسالت کو واضح کیا، حقائق واضح کر دی، ہدایت اور گمراہی واضح کر دی۔ میں اس قدر حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی پھر بھی نہیں مانتا تو بھائی آپ اپنے آپ پھر ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو سدھارتے ان کو سیدھے رستے میں لاتے لاتے تم اپنے معاملے میں جو ہے وہ پھسل جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنی اصلاح کو بھول جاؤ، اپنے معاملات کو دین کے مطابق ڈالنا اس میں سست پڑ جاؤ۔ مایا کہ یاد رکھو تم دعوت تو ایک آتا کی فرض ہوتی نا، یہ اس آیت کا اصل مدعا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں، معذرت ہے بھی کسی لوگوں کی گمراہیوں ان کی اصلاح کی فکر میں اپنا کا نقصان نہ کر لینا، بھائی اتنے سمجھایا تو ٹھیک ہے آپ نے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اس آیت کا غلط مطلب بیان کرتے، کہتے ہیں جی کوئی جو مرضی کرے آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو اپنی سوب نبیڑ تینوں کسی نال کی۔ دیکھو اللہ نے کیا، علیکم انفسکم تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہو دے گا وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا۔ میں تو کوئی گمراہ ہوتا ہوگا تو اپنے کو بچا بس، حالانکہ اس آیت کا یہ قطعا مطلب نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو ہے جب لوگ کسی ظالم آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو قریب ہے اللہ ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ تمہیں نیکی کی دعوت یعنی برائی سے روکنا نہیں ہے۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہنے لگے لوگوں یہ جو قرآن کی آیت ہے علیکم انفسکم تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم نہیں نقصان دے تم کو وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا جب تم ہدایت پہ ہوگے۔ تم اس کا غلط مطلب لیتے ہو کہ لوگ دعوت نہیں دینی، حالانکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو ہے جب کوئی لوگ ظالم کو دیکھے اس کا ہاتھ نہ روکیں گے تو اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے گا، اللہ جو ٹالے گا نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کوئی قوم بھی ایسی نہیں جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہوں پہ عمل ہوتا ہو، پھر وہ لوگ طاقت بھی رکھتے ہوں کہ اس برائی کو روکیں، اس کی مذمت کریں، اس برائی کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، زبان کھولیں، ان کو طاقت ہو روکنے کی، باوجود طاقت ہمت ہونے کے اگر وہ پھر بھی برائی کو نہیں نہ روکتے تو پھر یاد رکھنا اللہ کی طرف سے وہ لوگ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کا یہ قطعا معنی نہیں ہے کہ کوئی چھج بجائے چھانی بجائے تو ہمیں اسی پرواہ نہیں جو مرضی نہیں۔ اللہ نے امت کا مقصد رکھا ہے کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنہون عن المنکر تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم تم لازم پکڑو اپنے آپ، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تم کو، من وہ شخص، غلہ جو رائے حق سے بھٹک گیا پھسل گیا، اذا اہتدیتم جب تم لوگ ہدایت پر ہو۔ میں الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، سمجھے؟ بلا ہر نے اپنا جواب دینا اللہ کا پیشی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ خبر دے گا تم کو اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے آیت جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے تو وہ انشاءاللہ پھر ہم جب وہ کل پڑھیں گے اس کو اتنا دہرا دیں گے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو تَعَالَوْا تم آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ،
قالو تو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو، ما وہ چیز وجدنا علیہ آباءنا جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد، ما اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں لا یعلمون شیئا نہیں وہ جانتے کوئی بھی چیز، جمایا والا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ مایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا علیکم انفسکم تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو بچاؤ، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تم کو من وہ بندہ، ذلہ جو رائے حق سے پھسل گیا بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم لوگ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگے، مایا اللہ مرجعکم جمیعا تم سب کا پلٹ کے جانا اللہ کی طرف ہے، فَيُنَبِّئُكُم پس وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔